برک نے 1917 میں اپنے باپ سے وہ سوال کیا جو آج کے دور میں بھی شاید ہی کسی بیٹے نے کیا ہو۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برک برصغیر کا عظیم دماغ تھے۔ یہ 1901 میں بسال اٹک میں پیدا ہوئے۔ والد گاؤں کے مسجد کے امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کی۔ مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے اور ادیب فاضل ہوئے۔ میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کی۔ عربی میں گولڈ میڈل لیا، فارسی میں ایم اے کیا، 1940 میں پی ایچ ڈی کی۔ امام ابن تیمیہ پر انگریزی زبان میں تھیسس لکھے۔ امامت سے عملی زندگی شروع کی، پھر کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کے تھیسس کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹیوں سے قبولیت بخش۔ اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ 1949 میں پاکستان کی تشکیل سے 2 سال بعد دو اسلام کے نام سے ماہ کا آلار کتاب لکھی اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کتاب نہیں تھی، ایک عالمی انقلاب تھا۔ 2 اسلام کے بعد 2 قرآن اور من کی دنیا لکھی اور اسلامی دنیا کے پیاسے ذہنوں کو سیراب کر دیا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برک اور ان کا پاکستان کس قدر بالغ تھا، آپ یہ جاننے کے لیے 2 اسلام کا صرف ابتدائیہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ 1918 کا ذکر ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا، جہاں نہ بلند عمارات، نہ مصفح سڑکیں، نہ کاریں، نہ بجلی کے کھمبے اور نہ اس وضاح کی دکانیں، دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لاکھوں کا سامان سے سجی دکانیں اور بورڈ پر کہیں رام بھیجا سنت رام لکھا تھا، کہیں دونی چند اگروال، کہیں سنت سنگھ سبل اور کہیں شادی لال فقیر چند۔ حال بازار کے اس سرے سے اس سرے تک کسی مسلمان کی کوئی دکان نظر نہیں آئی۔ ہاں، مسلمان ضرور نظر آئے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا، کوئی گدے لاد رہا تھا، کوئی کسی ٹال پر لکڑیاں چیر رہا تھا، کوئی بھیک مانگ رہا تھا۔ غیر مسلم کاروں اور پٹنوں پر جا رہے تھے اور مسلمان 2.5 من بوجھ کے نیچے دبا ہوا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہندوؤں کے چہرے پر رونق، بشاشت اور چمک تھی، مسلمانوں کا چہرہ فاقہ، مشقت، فکر اور جھریوں کی وجہ سے افسردہ مسک۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے کہا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے مسلمانوں کو بھی ہندو کی طرح 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 سر عطا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہندو تو زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے، مسلمان ہر جگہ حیوان سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ والد صاحب، یہ دنیا مردار سے بھی زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک ہیں۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا اور جنت ہمیں دے دی ہے۔ کہو کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ میں بولا، اگر دنیا واقعی مردار ہے تو پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اور مال تجارت خریدنے کے لیے امرتسر تک کیوں لائے؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار قرار دینا عجیب قسم کی منطق ہے۔ والد صاحب، بیٹا بزرگوں سے بحث کرنا سعادت مندی نہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی۔ سفر سے واپس آ کر میں نے گاؤں کے ملا سے اپنی شبہات کا اظہار کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میرے دل میں اس معمے کا حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی، لیکن میرے قلب و نظر پر تقلید کے پہرے بیٹھے تھے۔ علم کم تھا، فہم محدود تھی، اس لیے معاملہ الجھتا گیا۔ میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء صوفیاء کے ہاں رہا۔ درس نظامی کی تکمیل کی سینکڑوں واعظین کے وعظ سے سنے۔
20 دینی کتابیں پڑھی اور بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام رائج کا ماں حاصل یہ ہے کہ توحید کا اقرار اور صلات، زکوٰۃ، صوم، حج کی بجا آوری، اذان کے بعد ادب سے کلمہ شریف پڑھنا، جمعرات، چہلم اور 11ویں وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن کی عبادت پڑھنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل سمجھنا، قرآن اور درود کا ختم کرانا، حق ہو کا ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، تعویذوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری یا مصیبت سے نجات کے لیے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا، غیر مسلم کو ناپاک نجس سمجھنا، طبیعیات و زیارات و اقتصادات و تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، غور و فکر و اجتہاد و استنباط کی گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں پہنچ جانا اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب کلمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی، خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، حوریں ہماری، زمین ہماری، آسمان ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، باقی قومیں اس دنیا میں جگ مارنے آئی ہیں، ان کی دولت عیش تنسم محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم کے پشت ترین طبقے میں اوندے پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب زربفت کے سوٹ پہن کر سرمتی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدید کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، اقوام ملل کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسا کافر کو کیوں بنایا؟ ہسپانیہ کے اسلامی تخت پر فرعونوں کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کے تاج عظمت کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سرویا، پولینڈ، کریمیا، یوکرائن، یونان، بلغراد سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ ہمیں فرانس سے بیک بینی دو گوش کیوں نکالا؟ تیونس، مراکو، الجزائر، لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کیا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک دن میں سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا، کھولا، پہلی آیت جو سامنے ہوئی وہ یہ تھی، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چھما چھم بارشیں برساتے تھے، ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دی تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ میری آنکھیں کھل گئی، اندھی تقلید کی وہ تاریخ گھٹائیں جو دماغی ماحول پر محیط تھی یک بیک چھٹنے لگی اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا، یہ دنیا دار عمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کا جزا و سزا مقرر ہے جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے نہ دوا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں سارا قرآن مجید پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر و مرادیں محلات، حوروں اور حجوں کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکار سنی، میری آنکھوں نے غازیوں کی وہ جرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے۔
وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کے علم ہاتھ میں لیے معنی حیات کی طرف محیط تھی یک بیک چھٹنے لگی اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی سزا اور جزا مقرر ہے، جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ ہی دعا۔ اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے قرآن کے عمل دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ القرآن میں سارا قرآن شریف پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر زمرد محلات حورے اور حجو کی شکل میں نہ پایا۔ قرآن کا اسلام یہاں میرے کانوں میں صرف تلوار کی جھنکار سنی، دوسرا وہ اسلام جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے، وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت